بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جس گھر میں دودھ ابل کر گر پڑے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سماعت فرمائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی علیہ السلام، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی کسی سے پیار و محبت نہیں کرتا اور رزق میں بھی تنگی رہتی ہے۔ عورت کا سوال سنتے ہی امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اے عورت، جب تو اللہ کا رزق پکاتی ہے تو کچھ نیچے تو نہیں گرتا؟ یہ سوال سن کر عورت نے عرض کیا، ہاں یا علی علیہ السلام، جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے۔ بس عورت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا کہ جب تم اللہ کا دیا گیا رزق گراؤ گی اور جلاؤ گی تو اس سے گھر میں بے سکونی، جھگڑے، نفرت اور رزق میں تنگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ دودھ کو ابال کر پینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ ابل کر زمین پر نہ گرے۔ تم اپنی اس عادت پر قابو پا لو، اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون، محبت اور برکت آ جائے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہی عورت گھر گئی اور آئندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع ہونے سے بچانے لگی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں خوشحالی اور ہر طرف سکون ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے گھر میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر ہم بے جا فضول خرچی کریں گے اور رزق کو ضائع کریں گے تو اللہ پاک رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت نصیب ہوگی۔ رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں، رزق کی کمی ہے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، حضور مجھے بھی وہ وظیفہ عطا فرمائے۔ تو سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ صبح کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ مدت بعد جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے
کہ میں حیران ہوں کہاں سے اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو۔ اگر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو جماعت میں شریک ہو جائیں اور نماز کے بعد باقی تسبیح مکمل کر لیں۔ جس دن صبح کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ روزی اور رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔